اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قبا بستی والوں کی تعریف قرآن میں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ طہارت کے حوالے سے، یہ تیسرا چیپٹر ہے بلوغ المرام کتاب کا، باب ازالۃ النجاسہ و بیانھا۔ باب نجاست کو زائل کرنے کا اور نجاست کیا ہوتی ہے اس کا ہے، یعنی آج ہمارا عنوان ہے نجاست کسے کہتے ہیں اور اس کو صاف کیسے کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں۔ اکثر کو یہ علم ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے تو وہاں کے انصار نے اپنی اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو تحفے تحائف پیش کیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر گئے تھے، مدینہ میں آپ کی جائیداد تو نہیں تھی، گھر نہیں تھا، پھر رہنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں تھی، تو صحابہ نے کسی نے بستر دیا، کسی نے چارپائی دی، کسی نے برتن دیے، کسی نے کچھ سب کچھ دیا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ان کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ وہ لے کر آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں اے پیغمبر علیہ السلام، سب لوگوں نے اپنی اپنی توفیق اور چاہت کے مطابق تحفے دیے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو میرا یہ بیٹا انس آپ اس کو تحفے میں قبول کر لیجیے۔ یہ اگرچہ بچہ ہے لیکن یہ لکھائی بہت خوبصورت کرتا ہے، تو اس کو آپ نے پاس رکھیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جتنی دیر مدینہ میں زندہ و حیات رہے، 10 سال تک انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم اور نوکر بن کے زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ وہ انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے 2286 احادیث مروی ہیں، جو انہوں نے حدیثیں نبی علیہ السلام کی سن کر آگے بیان کی، وہ 2286 احادیث جو ہمارے تک پہنچی ہیں ان کی یہ روایت۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں۔ کیا سوال؟ تتخذ خلا، شراب کو سرکہ بنا کر استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ یہ سوال کیوں ہوا؟ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب جب حرام کی گئی، اس وقت مسلمانوں کے پاس
ابھی شراب موجود تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں، ان کے پاس کچھ یتیم بچوں کی وہ کفالت کرتے تھے، پرورش کرتے تھے، ان کی شراب کے 2 مٹکے موجود تھے۔ پہلے چونکہ جائز تھی وہ پیا کرتے تھے، اب حرام ہوئی تو وہ 2 مٹکے ہیں، اب سوچا اس کو ضائع کیا جائے یا سرکہ بنا لیا جائے، تو آ کر سوال کیا کہ شراب تو ہو گئی حرام، تو کیا ہم شراب کو سرکے میں بدل کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا لا، نہیں، شراب کو سرکے میں استعمال کر کے استعمال کرنا حرام ہے۔ اب سرکہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سیب کا، انگور کا، یہ سرکے آج کل بھی چلتے ہیں اور یہ جائز ہے، تو پھر شراب سے سرکہ کیوں نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اصل میں اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں سرکے کے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ اس پھل کا وہ لیتے ہیں، شربت نکالتے ہیں، اس کا پانی نکالتے ہیں، اور پھر اس کو گرمی تپش دی جاتی ہے سورج کی روشنی میں بھی، اور بسا اوقات کسی چیز میں بند کر کے بھی، تو اس کے اندر الکحل پیدا ہو جاتی ہے، شراب بن جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خمار ختم کیا جاتا ہے۔ شراب کو نا عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کا معنی ڈانپنا، اور اسی سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا خمیر، صحیح آٹے کے اندر خمیر ملا دیں تو خمیری روٹی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جو پھل کا نچوڑ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس میں خمیر ملایا جاتا ہے تو خمر بنتی، اور پھر اس خمیر کو ختم کیا جاتا ہے تو سرکہ بنتا ہے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اگر تو کسی چیز کو پہلے ہی سرکے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کو بنایا جائے تو سرکہ بنانا جائز ہے، لیکن بنی ہوئی شراب کو سرکے میں کنورٹ کرنا، تبدیل کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ کا پہلے ہی ذہن اور ہدف یہ ہے کہ ہم نے ان پھلوں کا سرکہ بنانا ہے، اس کے اندر ایک سٹیپ شراب کا بھی آئے گا، اور پھر اس کی جو نشہ آور چیزیں ہیں اس کو ختم کیا جائے گا، تو یہ سرکہ بنے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن شراب بنا کے شراب کے طور پر استعمال کرنے والی چیز کو بعد میں سرکہ میں کنورٹ کرنا یہ جائز نہیں، یہ ہیلا ہے۔ اسی کو دوسرے انداز میں ایک اور مثال میں سمجھیں۔ قرآن مجید میں ایک ارشاد آیا ہے کہ اگر ایک شخص نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی، اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، اب یہ اگر آپس میں ملنا چاہتے تھے تو سارے راستے بند ہو گئے، صرف ایک راستہ اور چانس باقی تھا۔ وہ کیا تھا؟ عورت آگے کسی جگہ نکاح کرے، نکاح کر کے وہ اپنی زندگی میں آباد رہنے کی کوشش کرے، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ وہ آدمی فوت ہو گیا، یا اس نے اس کو طلاق دے دی، یا اس نے اس سے خلا لے لیا، یعنی اس سے بھی علیحدگی ہو گئی۔ یعنی علیحدگی بعد میں ہوئی ہے، جس وقت دوسرے خاوند سے نکاح کیا تھا اس وقت اس کے گھر میں آباد رہنے کی نیت تھی، اور خاوند کی بھی آباد کرنے کی نیت تھی، لیکن بعد میں وہ نیت تبدیل ہو گئی، تو اب یہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی۔ لیکن اگر پہلے ہی یہ سوچ لیا جائے کہ اب ہماری 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب ہم نے 1-2 دن کے لیے شادی کرنی ہے اور پھر واپس آ جائیں گے، نکاح کے موقع پر اس کا ذہن بھی یہ ہے میں نے واپس آنا ہے، مرد کا ذہن بھی ہے میں نے واپس بھیجنا ہے، تو یہ حیلہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر پہلے ذہن یہ بنا لیا گیا ہو کہ ہم نے سرکہ بنانا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر سرکہ بنا اور شراب بنا لی، اب اس کو چینج کرنے کی شکل آئی تو یہ حیلہ ہے اور یہ حرام ہے۔
تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں 1983 میں موجود ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکے میں کنورٹ کرنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا حرام ہے۔ ہاں سرکہ ہی ڈائریکٹ بنایا جائے تو یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ یہاں کیوں آ گئی حدیث؟ سوال، باب تو ہم نے شروع کیا تھا نجاست کا، تو اس کا تو نجاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا شوافع امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک جو چیز حرام ہے نا وہ نجس بھی ہے، گندگی اور پلیدگی بھی ہے۔ تو چونکہ شراب حرام ہے تو پھر ان کے نزدیک یہ نجس بھی ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ نجس نہیں ہے، یہ اگرچہ اس کو تبدیل کرنا ضروری اور تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں لما کانا یوم خیبر، جب خیبر کا دن ہوا نا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ اب خیبر کا دن کون سا تھا اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ کون تھے؟ خیبر کا دن یعنی جنگ خیبر، جنگ خیبر یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، یہ 7 ہجری کے آغاز میں محرم کے مہینے میں خیبر، یہ خیبر مدینے سے 96 میل کے فاصلے پر ہے شمال جانب۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک حکم دیا۔ ابو طلحہ یہ انس رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، لیکن حقیقی والد نہیں، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی ابو طلحہ کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ انس کے حقیقی والد مالک ہیں اور دوسرے والد ان کے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو طلحہ انصاری بڑی عظیم شخصیت، ان کے 2 واقعات ہماری زندگی میں بہت انقلاب لانے والے۔ یہ وہی ہیں 4 سپارے کی جب پہلی آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ نیکی کی انتہا کو تم اس وقت پہنچ پاؤ گے کہ جب اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ذرا ختم ہے، کم نہیں، ختم ہے۔ کیا؟ لباس وہ صدقہ کرنا ہے جو ہمارے پہننے کے قابل نہ ہو، جوتا وہ صدقہ کرنا ہے جو ہمارے پہننے کے قابل نہ ہو، سالن وہ صدقہ کرنا ہے ہمسایوں کی طرف جو گھر میں کوئی کھانے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی بچی کچی چیز۔ لیکن سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا، یہ تصور ختم۔ بہت شاد و نازر ہی کوئی ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے سامنے، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے اور پانی کا چشمہ اور کنواں اس کے اندر موجود، میٹھا پانی۔ لوکیشن یہ ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے، خوبصورتی یہ ہے کہ باغ لگے ہوئے اور پھل اس کے اندر لگا ہوا، اور خوبی یہ ہے کہ پانی کا کنواں اس کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی کبھی وہاں جا کے سائے میں بیٹھتے، پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی انتہا کو اس وقت پہنچو گے جب سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، میرے کئی باغ ہیں لیکن سب سے عظیم اور مجھے محبوب باغ وہ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ آج اس آیت کے بعد میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا واہ واہ، ذالک مال رابح، ذالک مال رائح، واہ واہ، یہ تو بڑا سودا، فائدے والا سودا تو نے کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ڈبل اجر لینا چاہتا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں
تقسیم کر دے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری کو ملانے کا بھی ثواب ملے گا۔ انہوں نے اپنے ماموں کے درمیان تقسیم کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا تھا۔ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ احد کے میدان میں ایک دم مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ ہوا، مسلمانوں کو سمجھنا آئی، وہ آگے کی طرف منہ کر کے مقابلہ کر رہے تھے، پیچھے سے حملہ ہو گیا، مسلمان ذرا بگدڑ مچ گئی، بکھر گئے۔ صرف 12 صحابی نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے، اور صحابہ میں یہ افواہ پھیل گئی شاید نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ صحابہ بھی دل ہار بیٹھے، لیکن یہ 12 صحابی آپ کے پاس تھے، یہ آپ کا تحفظ اور گھیراؤ کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کر، دشمنوں کا پورا حملہ آپ کی طرف تھا۔ اس وقت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی ایسے حفاظت کر رہے تھے کہ آگے صحابہ بڑھ بڑھ کے جب شہید ہوئے تو یہ اکیلے رہ گئے، اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے آگے اپنے آپ کو ڈھال بنایا، اور ان کے تیر اور تلواریں، ان کے وار اپنے ہاتھوں سے بھی روکنے لگ پڑے، حتیٰ کہ ان کے بازو کے اوپر اتنے زخم آئے کہ بازو شل ہو گیا، وینیں کٹ گئی، ساری زندگی جسم کے ساتھ لگا تو تھا لیکن جیسے فالج زدہ ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا تھا، اور بچے اس بازو کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اور ابو طلحہ نے اپنے اس بازو کو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور کہا کرتے تھے مجھ سے پہلے یہ قربانی لے گیا۔ ابو طلحہ انصاری نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے، آپ نے ان کو بلایا اور کہا اعلان کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا اعلان؟ فنادا، وہاں منادی ہوئی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر رہے ہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے، فإنہا رجس، وہ گندگی ہے۔ گھریلو گدھے کا گوشت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس سے منع کر رہے ہیں، وہ گندگی۔ یہ مسئلہ سمجھے، گھریلو گدھا گندگی ہے، حرام ہے۔ شروع اسلام میں جس طرح شراب حلال تھی، بعد میں کیا ہو گئی؟ حرام۔ غزوہ خیبر تک گدھے کا گوشت حلال تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ حرام۔ گدھے دو قسم کے، ایک گھریلو اور ایک جنگلی۔ جنگلی کو زیبرا بھی کہہ دیتے ہیں۔ جنگلی گدھا اور گھریلو گدھا، یہ کیا فرق کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جنگل والا لا کے گھر میں باندھ لیں تو وہ گھریلو ہو جائے گا، نہیں، جو ہمارے ہاں یہ کام کاج کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے چل رہے ہیں، یہ گھریلو گدھے۔ یہ جنگل میں بھی چلا جائے تو یہ گھریلو ہی ہے، اور وہ ادھر آ جائے تو وہ جنگلی ہی ہے۔ تو گھریلو گدھا جو ہے، یعنی جو ہمارے ہاں جو عام پایا جاتا ہے گدھا گاڑی کے لیے، سامان کے لیے، یہ حرام کیا ہے خیبر کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ حلال تھا، بعد میں یہ حرام ہو گیا۔ لیکن جنگلی گدھا آج بھی حلال اور جائز ہے، اس کی ممانعت کتاب و سنت میں نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں اس کے کھانے کی صحیح بخاری میں احادیث موجود ہے، جس کو ہم زیبرا بھی بول لیتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھیں، یہ حدیث بہت عظیم ہے، صحیح بخاری میں 2991 نمبر حدیث ہے۔ قرآن مجید میں گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کو اپنے لیے دلیل مانتے ہیں، کہتے ہیں لو جی حدیثیں تو بعد میں گھڑی گئی ہیں، 200 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، 200 سال بعد بنائی گئی ہیں، قرآن ہی قرآن ہمارے لیے کافی۔ اس آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ اگر کہے حلال تو پھر حکومت کے پاس لے چلو اس کو کہ یہی ہے وہ جس کی خبریں آتی ہیں، اور اگر وہ کہے حرام تو اس کو قرآن و حدیث سے دکھا۔ قرآن میں تو اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تک حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے، اس وقت تک ہمارے تمام مسائل کا حل نہیں ہو سکے گا۔ شریعت قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے، صرف قرآن کے اوپر بند رہنے سے پوری شریعت سمجھ نہیں آ سکتی۔ پورے قرآن میں گدھے کی حرمت نہیں ہے، گدھے کی حرمت کہاں ہے؟ حدیث میں۔ یہ دیکھیں
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدے کے گوشت سے منع کرتے ہیں، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، بے شک وہ گندگی ہے۔ یہ صحیح بخاری 2991 نمبر حدیث۔ تو یہ کیوں بیان ہوا؟ کیونکہ باب گندگیوں کا بھی تو تھا، اس کی گندگی بیان کرنے کے لیے۔ تیسری حدیث ہے عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا بِمِنَا، مینا میں، نبی علیہ السلام نے ہمیں مینا میں خطبہ دیا۔ حج کے دنوں میں 8 تاریخ کو حاجی 8 ذو الحجہ کو مینا میں جاتے، 9 ذو الحجہ کو عرفات میں جاتے، عرفات میں خطبہ حج ہوتا ہے، 10 کو پھر واپس مینا میں آتے۔ تو نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع عرفات میں ارشاد فرمایا، اور 10 تاریخ کو پھر آپ نے مینا میں خطبہ دیا تھا۔ یہ اس خطبے کی بات ہے جو آپ نے مینا میں 10 ذو الحجہ کو ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام مینا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اور اس سواری کا لعاب، اونٹنی کا لعاب، یسیل علی کتفیہ، عمر فرماتے ہیں کہ میرے کندھوں کے اوپر گر رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ اونٹ ہے نا، چگالی کرتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اور وہ جھاگ نکل کر نیچے ٹپک رہی تھی، اور صحابی آپ کی مہار کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور وہ جھاگ ان کے کندھوں پر گر رہی تھی۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھ آتی، ایک تو یہ جو موضوع کے ساتھ ہے، یہ حدیث جامع ترمذی 2121 نمبر، یعنی 21 نمبر میں یہ حدیث آتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کے منہ کا لعاب، چگالی جو ہے وہ پاک ہے، صاف ہے، ان کے کپڑوں پر، کندھوں پر گر رہی تھی، انہوں نے اس کو صاف نہیں کرنا چاہا، اس سے بھاگنا نہیں چاہا، وہ صاف ہے۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے نا، اس کا لعاب پاک ہے، اور اس کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے۔ اگر گائیں، بھینس، اس کا آپ دودھ دھو رہے ہیں یا اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کوئی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں آپ کے جسم پر، ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا گوبر، پیشاب اور اس کا منہ کا لعاب پاک ہے۔ اگر جسم کے ساتھ لگ جائے، کپڑوں پہ گر جائے، تو وہ تبدیل کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اگر نہ بھی تبدیل کیا جائے تو اس میں نماز ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تو پیار تھا ہی تھا، آپ کے جانوروں کے ساتھ بھی وہ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اگر اس کی چگالی گر بھی رہی ہے تو وہ اس سے نفرت نہیں کر رہے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے درس میں، خطبے میں، واعظ میں انتہائی توجہ سے کھڑے ہوتے کہ وہ وہاں سے اس وجہ سے ہل نہیں رہے تھے کہ یہ گر رہا ہے میں سائڈ پر ہو جاؤں، میں ادھر ادھر چلا جاؤں، نہیں، جہاں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے واعظ اور خطبے کو سنا کرتے تھے۔ چوتھی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ کو معلوم ہی ہے، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والی اور آگے بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الی اثر الغسل فی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے وہ گندگی صاف کرتے، پھر آپ نماز کی طرف نکل جاتے، اور آپ ان کپڑوں کو بھی دھو لیتے جس کے اوپر آپ کی گندگی لگی ہوتی، انہی کپڑوں میں پھر دھو کر آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ،
اور دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں پر لگے ہوتے تھے۔ یعنی انسان سے جو گندگی منی خارج ہوتی ہے، اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے۔ دھونے کے بعد اسی لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس کو صاف کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہاں آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں سے دھویا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، 289 نمبر حدیث ہے، 289 ولی مسلمین، اور مسلم کے اندر یہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے اس کو کھرچ دیتی اور آپ پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے۔ تیسری حدیث بھی سنیں پھر مسئلہ بتاتے۔ وفی لفظ لہو، اور صحیح مسلم کی اسی حدیث کے اندر 289 میں کہ لقد كنت احکہ یابسا بظفری من ثوبی، اگر وہ خشک ہوتی تو میں اپنے ناخن کے ساتھ اس کو کھرچ دیتی اور پھر دھو دیتے اور پھر نبی علیہ السلام اس کے اندر نماز پڑھ دیتے۔ اب وہ جو گندگی جسم کے ساتھ لگتی ہے، جسم سے اس کو دھونا فرض ہے۔ کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو 2 شکلیں، ایک یہ ہے کہ وہ خشک ہو، ایک یہ ہے کہ وہ تر ہو۔ تر ہو تو کپڑوں کو دھونا ضروری ہے، خشک ہو تو دھویا بھی جا سکتا ہے اور اس کو ویسے ہی ہاتھ کے ساتھ، ناخن کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کھرچ دیا جائے اور اس کے نشانات ختم کر دیے جائیں جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے یہ ہمیں تھوڑی سی رخصت ملتی ہے۔ اگر خشک ہے تو اس کو کھرچ کر اسی کپڑے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ تر ہے، گیلی ہے، تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو دھونے کے بعد انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی۔ ہاں کپڑے تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، انہی میں نماز پڑھنا چاہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اماں جان کبھی کھرچ دیا کرتی، لیکن کب؟ جب وہ خشک ہوتی، اور دھو دیا کرتی کب؟ جب وہ تر ہوتی۔ اگر گیلی ہے شلوار تو اس کو دھو لیا جائے، اگر خشک ہے تو اس کو کھرچ لیا جائے، یہ کافی ہے۔ اور خشک کو دھونا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے ابو سمح رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا ایاد، حمزہ اس کے نیچے زیر، ایاد، حمزہ یا الف دال۔ یہ ایسے صحابی ہیں، ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے، ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے، وہ یہ ہے، انہوں نے ایک حدیث ہی بیان کی تھی۔ کیا مطلب انہوں نے ایک ہی سنی تھی؟ نہیں، اصل میں صحابہ حدیث بیان کرنے میں انتہا درجے کی احتیاط کرتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی اگر کوئی دوسرا بیان کر دیتا تو ٹھیک ہے، میں خاموش ہی رہوں، ہاں اگر کوئی اور نہیں بیان کر رہا تو پھر وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ان کے ذہن میں وہ روایات تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرا نام لے کر کوئی ایک ایسی بات کہہ لی جو میں نے نہ کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لی۔ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ ہم ہر وقت بیٹھے بیٹھے حدیث ہے جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی، جدو پوچھلی تک کتنے آتی ہے، اور جی تمہیں پتا آئے ہے تو تمہیں پتا ہے، اسی کوئی پڑھے لکھے تھوڑے ہیں، بس تھوڑے ورگے کوئی سنیے۔ اس وقت یہ بات نہیں، صحابہ انتہا درجے کی احتیاط ہے۔ اس وجہ سے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر دوسرے صحابہ بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں اور مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے اور پھر میرے لیے کوئی سزا نہ ہو جائے، تو وہ بہت بچا کرتے۔ تو یہ ابو سمح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، اگر بچی پیشاب کر دے کسی کے اوپر
تو اس کو دھویا جائے گا، اور اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ یہ کس وقت تک ہے؟ جب تک وہ دودھ پی رہے ہیں، ان کی غذا صرف دودھ ہے، یعنی 2 سال سے پہلے۔ اگر اس سے پہلے اس کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہے تو پھر اس وقت یہ مسئلہ ختم۔ یہ فرق ہے بچہ اور بچی، بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی۔ اگر چھوٹا بچہ پیشاب کر دے، اس کی طہارت کے لیے یہ ہے کہ چھینٹے مار لیے جائیں۔ چھوٹی بچی جو دودھ پیتی ہے وہ پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ بات تو یہ ہو گیا نا کہ نجاست کو صاف کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ بتا دیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایک ذہن میں سوال یہ بھی آ سکتا ہے، لو جی شروع سے ہی ناانصافیاں، بچی پیشاب کرے تھے تو وہ بچہ پیشاب کرے تھے چھینٹے مارو، شروع سے ہی ناانصاف۔ نہیں، ایسا نہیں۔ پہلی بات سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بات بھی آ جائے، حدیث سچی ہو، پکی ہو، صحیح ہو، اور یہ حدیث ابو داود میں 376 نمبر ہے۔ جب حدیث ثابت ہونا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ یہ پہلے بات ذہن رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ اور فرق کا سبب بیان نہیں کیا۔ جب آپ نے بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کی گہرائی میں جا کر سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن علماء نے، شارحین نے، مفسرین نے اس کی کچھ باتیں بتائی ہیں جو عقل میں آتی ہیں، اور آج سائنس نے بھی یہ بات بتا دی۔ علماء نے یہ بات بتائی ہے، شارحین نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے اندر بتاتے ہیں آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے اور پانی سے گارا بنایا گیا، اور اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے بنے، اور اماں حوا جو ہے وہ گوشت اور خون سے پیدا ہو۔ آگے ہو چلیے، تو اس وجہ سے یہ فرق کر دیا گیا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ لیکن اس سے بڑھ کر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو بات بتائی ہے وہ زیادہ قرین انصاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیشاب کرتا ہے تو وہ عموماً پھیلاؤ میں ہوتا ہے، مختلف جگہ پہ گرتا ہے، اور بچی جب پیشاب کرتی تو وہ ایک جگہ پہ گرتا ہے۔ تو ایک جگہ والے کو دھونا آسان ہے، اور جب مختلف جگہ پر گر جائے تو اس کا تلاش کرنا اور دھونا ذرا مشکل ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ نرمی کا دین ہے، اس وجہ سے اس نے یہاں کر دیا۔ اب سائنس اور آج کل کی میڈیکل یہ بات کہہ رہی ہے کہ مرد اور عورت کا اندر کا نظام ذرا مختلف ہے۔ عورت کے لیے مخصوص ایام ہے، مرد کے لیے مخصوص ایام نہیں ہے۔ یہ اندر کا نظام تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کو فلٹریشن کیا جاتا ہے، اندر ساری تبدیلیاں آتی ہیں، وہ قضاء حاجت کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، خون کی شکل میں، فاسد مادوں کی شکل میں، یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو مرد کا جو نظام انہضام ہے، اس کے بعد جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، زائد چیزیں ہوتی ہیں، زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے مثانے میں آتی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتی، ان کی مقدار کم ہے۔ عورت جب کھاتی ہے، پیتی ہے، تو اس کے اندر زہریاتی چیزیں زیادہ بنتی ہیں، اور وہ عورت کے مثانے میں زیادہ جمع ہوتی ہیں، اور پھر اخراج کے وقت وہ بیکٹیریا اور وہ زہریلی چیزیں، وہ جراثیم جرثومے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ گرتے ہیں، اور مرد کے جب پھیلاؤ میں آتے ہیں تو وہ تھوڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے ہی کام ہوتے ہیں، اور پھر جہاں گرتے ہیں وہ اور ان کی بات کم ہو جاتی، ان کا زہر کم ہو جاتا۔ تو عورت کا پیشاب پہلے ہی 75% مرد سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ گرتا بھی ایک جگہ پر ہے، اس کے اندر جراثیم بھی زیادہ
اور گرے بھی ایک جگہ پر، اب اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور بچے کے پیشاب میں جراثیم بھی کم ہے اور گرتا بھی پھیلاؤ میں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جراثیم بھی کم پھیلاؤ میں ہے، اس وجہ سے وہاں اگر چھینٹے ہی مار لیے جائیں تو وہ کافی ہیں اور بچی کے پیشاب کو دھو لیا جائے۔ اصل تو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہم مانیں گے، لیکن آج سائنس بھی اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرے گی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لیکن ایک کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے پانی کے چھینٹے مار دو کافی ہے، دوسرے کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر پاکی نہیں ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں 227 نمبر ہے۔ اسماء بنت ابی بکر یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی دم الحیض، عورتوں کے مخصوص خون کے بارے میں، یصیب الثوب، اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو اس کا پاک کرنا کیسا ہے؟ اس کے اندر 3 باتیں بتائیں۔ تحتہ، اس کو کھرچنا ہے، ثم تقرصہ بالماء، پھر وہ عورت اس کو پانی کے ساتھ ملے گی، رگڑے گی، ثم تنزعہ، پھر اس پر پانی بہائے گی، ثم تصلی فی، پھر اس کے اندر نماز پڑھ لے گی۔ یہ ایک عورت نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ اگر وہ مخصوص خون ہمارے لباس پر لگ جائے تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ پہلے اس کو کھرچو، ختم کرو، پھر پانی بہا کے ملو اچھے طریقے سے، پھر اس کے اوپر تیسری مرتبہ پانی ڈال کے اس کو صاف کر لو، اگرچہ اس کے نشانات باقی رہیں کہ یہاں سے دھویا گیا، یہاں سے دھویا گیا، نشان باقی بھی رہ جائیں لیکن اس کے اثرات ظاہری طور پر ختم ہو جائیں تو اسی کپڑے میں عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شراب کو سرکے میں تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، صرف سرکہ بنانے کے لیے اگر وہ سارے کام کیے جائیں تو وہ جائز، سرکہ جائز ہے، شراب کو سرکے میں بدلنا ناجائز ہے۔ گھریلو گدا یہ کھانا حرام ہے اور یہ خیبر کے موقع پر حرام ہوا تھا۔ جنگلی گدا زیبرا جس کو کہا جاتا ہے وہ حلال ہے اور یہ حدیث میں حرام ہے، قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر موجود نہیں۔ اور جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا لعاب یہ ناپاک نہیں ہے، جسم کے ساتھ لگ جائے اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے۔ مرد یا عورت کی منی اگر جسم کے ساتھ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں، اس کو گیلی ہے تو دھو لیا جائے، خشک ہے تو چاہے دھو لو چاہے اس کو کھرچ لو، یہ اس کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے اور دودھ ہی اس کی غذا ہے، اگر وہ پیشاب کر دے جسم پر یا کپڑوں پر تو اس پر چھینٹے مارنے سے اس کی طہارت ہو جاتی ہے۔ چھوٹی بچی یا بڑی کسی کا بھی پیشاب ہو سب کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر عورتوں کا مخصوص خون جسم کے اوپر یا کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، وہ ناپاک ہے۔ کپڑوں پر لگ جائے تو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچا جائے گا، پھر اس کو پانی کے ساتھ ملا جائے گا اور پھر اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا، پھر ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور طہارت و نظافت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔